ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز کی جو عبادت ہے، ایمان کے بعد ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ بندے کے لیے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ سے بات چیت کا ذریعہ ہے، اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی، بات چیت کی تھی، ایسے ہی مومن ایمان والا نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ احادیث میں تو گویا اللہ تعالیٰ کے جوابات بھی آئے ہیں۔ بندہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو گویا نماز جو ہے اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے نماز کو معراج المؤمنین کہا گیا، مؤمنین کی معراج کہا گیا۔ تو جیسے نماز سنتوں کے ذریعے سے مزین ہوتی ہے، ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو خراب کر دیتی ہے۔ ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے نماز کو سنتوں سے مزین کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز قبول ہو۔ ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی نماز کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، ان چیزوں سے اپنی نماز کی حفاظت کرے جو نماز کو خراب کر دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو نماز میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز خراب ہو جاتی، ختم ہو جاتی، باطل ہو جاتی، جسے مفسدات نماز بھی کہتے ہیں۔ تو نماز کو توڑنے والی چیزوں میں، نماز کو خراب کرنے والی چیزوں میں، نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کے اندر گفتگو کرنا، نماز کے اندر بات چیت کرنا۔ بات چیت کرنا چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو یا نماز کی اصلاح کے لیے ہو، جس بھی طریقے سے ہو، نماز میں اگر کوئی شخص بات چیت کرے گا تو اس کے ذریعے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز میں اگر کوئی شخص بات چیت کرے گا تو اس کے ذریعے سے نماز باطل ہو جائیں گی، نماز ٹوٹ جائیں گی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نمازیں جو ہیں اس میں لوگوں کی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز میں لوگوں کی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز تو نام ہے کائے کا؟ نماز نام ہے تسبیح کا، تکبیر کا اور قرآن کی قرأت کا۔ انسان نماز میں یہ تو کرتا ہے، یا تو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جسے تسبیح کہتے ہیں، یا اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے جسے تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ ہم ہر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور ایسے ہی قرأت قرآن، قرآن کا پڑھنا، نماز ان چیزوں کا نام ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والی چیزیں بس نماز کے اندر انہی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو، یا تو تسبیح ہو یا تکبیر ہو یا قرأت قرآن ہو، قرآن کا پڑھنا ہو۔ آپس کی بات چیت کی نماز میں کوئی گنجائش نہیں۔ ابتداءً جب نماز فرض ہوئی تھی، دیکھیے احکام اسلام تدریجاً فرض ہوئے ہیں۔ جیسے شراب کی حرمت آئی، ڈائریکٹ حرام نہیں ہو گئی، پہلے شراب کی مذمت، شراب کی برائی ذہنوں کے اندر بٹھائی گئی، پھر اس کے بعد جا کر شراب کی ممانعت آئی، ڈائریکٹ پہلے دن شراب کی ممانعت نہیں آ گئی۔ ایسے ہی نماز کے اندر جو پابندیاں ہیں پہلے ہی دن سے نہیں ہیں، ابتداءً نماز میں بات چیت کی گنجائش تھی۔ جیسے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نماز میں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ انسان اپنے بازو والے سے نماز کے اندر بات چیت کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خاموش کھڑے رہو۔ تو پھر اس کے بعد امرنا بالسکوت، ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، ونہینا عن الکلام، اور بات چیت سے روک دیا گیا۔ اللہ کا یہ حکم آیا تو نماز میں بات چیت جو ہے ممنوع ہو گئی۔ تو اب کسی بھی طرح کی بات چیت کرنے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائیں گی، نماز خراب ہو جائیں گی، چاہے انسان ارادتاً بات کرے یا نماز میں غلطی سے انسان کی بات چیت سے مشابہ کوئی بات زبان سے نکل جائے، غلطی سے بھی اگر کوئی چیز نکل جائے تو نماز جو ہے باطل ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ امام صاحب نے نماز میں غلطی کر لی، اب پیچھے سے دوسرے ایک نے لقمہ دی، امام سے غلطی نہیں ہوئی تھی لیکن ایک شخص نے یہ سمجھا کہ غلطی ہو گئی اور لقمہ دے دیا۔
تو اس کے بازو والا اس کو بولتا ہے، اشارہ کرتا ہے انہوں. یہ واقعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. امام صاحب نے غلطی نہیں کی، امام صاحب صحیح نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے ایک نے غلط لقمہ دے دیا تو اس کا بازو والا اس کو ٹوکتا ہے انہوں بول کر. تو اس طرح نماز کی اصلاح کے لیے اگرچہ اس نے کیا، لیکن اس طرح بولنے سے بھی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. تو ایسے ہی نماز باطل ہوتی بات چیت سے، اور ہر اس چیز سے جو بات چیت کے مشابہ ہے. جیسے درد سے رونا، بات چیت کسے کہتے ہیں؟ بات کرنا کسے کہتے ہیں؟ انسان کے دل میں جو باتیں ہوتی زبان سے وہ نکالتا ہے انسان، اسی کو بات چیت کہتے ہیں. کہ معافی ضمیر کو زبان کے ذریعے واضح کرنا، اسی کو بات چیت کہا جاتا ہے. تو رونا بھی کیا ہوتا ہے؟ رونا بھی اپنی درد کو ظاہر کرنے کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک اندرونی چیز کو ظاہر کرنے کی ایک شکل ہوتی ہے. تو رونا اگر نماز کے اندر درد کی وجہ سے ہو، یا تکلیف کی وجہ سے ہو، یا مصیبت کی وجہ سے ہو، اور اس طریقے سے ہو کہ زبان سے حروف نکل رہے، تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائیں گی. ہاں اگر رونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو، یا رونا جہنم کے خوف کی وجہ سے ہو، یا رونا جنت کے شوق میں ہو، یا رونا جو ہے آیت قرآنیہ کے اوپر ہو، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ٹوٹیں گی. اگر اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے، یا اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یا جہنم کے خوف سے رو رہا، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور جو ہے کوئی رو رہا ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹیں گی. لیکن اپنے درد کی وجہ سے رو رہا، یا کسی کوئی مصیبت کی خبر پہنچی اس پر رو رہا اور زبان سے آواز نکل رہی، اگر رو رہا اس طریقے سے کہ زبان سے آواز نہیں نکل رہی، صرف آنسو بہ رہے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. زبان سے آواز نکل رہی تو گویا یہ بات چیت کے مشابہ ہو گیا، اس سے نماز فاسد ہو جائیں گی. ایسے ہی نماز میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ نماز کو فاسد کر دے گا. بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ ہجرت کی تھی، وہ مکہ سے ہی حبشہ چلے گئے تھے، اور بہت بعد میں تقریباً غزوہ خیبر کے بعد جو واپس لوٹے. تو پہلے نماز کچھ الگ انداز میں پڑھی جاتی تھی، مثلا پہلے جو ہے بات چیت جائز تھی، سلام کا جواب دینا جائز تھا. تو جو صحابہ حبشہ سے واپس آئے تھے، تو انہوں نے اپنے پہلے پرانے انداز میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور آ کر سلام کیا، سلام کا جواب دینا شروع کیا. تو لوگوں نے ان کو نماز میں گھورنا شروع کر دیا، تو کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو پھر ان کو بتایا گیا نماز کے بعد کہ جو ہے نماز کے اندر بات چیت ممنوع ہو گئی، منع کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعات کا حکم نازل کیے. تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر کسی نے چھینکا اور سننے والا اگر چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہے، تو یرحمک اللہ کہنے سے بھی نماز باطل ہو جائیں گی. یہ بھی ایک طرح کی بات چیت ہے. ہاں چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، حالانکہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کہتا ہے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو الحمدللہ بات چیت نہیں ہے، تو سراسر جو ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. حالانکہ اس کو چھینکنے پر الحمدللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کہہ دے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے سن کر یرحمک اللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کے معنی ہے اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو یہ بات چیت ہو گئی، اللہ تجھ پر رحم کرے. حالانکہ دعائیہ لفظ ہے، لیکن یہ کسی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائیں گی. اسی طریقے سے نماز میں کھانے پینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز میں کھانے پینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. باہر کی تھوڑی سی چیز بھی، معمولی سی چیز بھی اگر کوئی شخص کھا لے، باہر کی سے مراد منہ کے باہر کی کوئی بھی چیز، تھوڑی سی چیز بھی کھا لے تو نماز کو توڑ دے گا. لیکن اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز اگر کوئی انسان نگلتا ہے نماز کے اندر، تو دیکھا جائے گا کہ وہ چنے سے کم مقدار ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی. چنے کے برابر ہے یا چنے سے زائد ہے تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز اگر چنے کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہے اور نماز کے دوران اس نے نگل لیا تو صورت میں نماز فاسد ہو جائیں گی. باہر کی تو تھوڑی سی تلی کے برابر چیز بھی اگر کوئی شخص کھائے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائیں گی. ہاں اگر کسی شخص نے جو ہے کوئی چیز دانتوں کے درمیان پھنسی رہ گئی تھی اور پھنسے رہنے دیا، نماز کے اندر اس کو نکال کر نگلا نہیں، تو صورت میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے بہت سارے لوگوں کے دانتوں میں گڑے ہو جاتے ہیں اور ان گھڑوں کے اندر جو ہے چیزیں پھنس جاتی، کھانے کی چیزیں پھنس جاتی ہیں اور پھنسی رہتی ہیں. اگر دوران نماز وہ چیز پھنسی رہی اور اس کا جو ہے عرق حلق کے اندر نہیں پہنچا، حلق کے اندر پہنچتا نہیں رہا،
صرف پھنسی رہی وہ چیز، جیسے گوشت کی دستی ہے یا کوئی اناج ہے یا کوئی اور چیز ہے دانتوں کے درمیان پھنسی رہی اور اس کا ذائقہ حلق کے اندر نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز دانتوں کے درمیان ایسی پھنسی جو دھیرے دھیرے کر کے پگھل رہی ہے، دھیرے دھیرے کر کے پگھل رہی ہے، اور نماز کے دوران جو اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو رہا، وہ چیز حلق میں جا رہی ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور بھی انشاءاللہ مفسدات نماز آئندہ ہفتے انشاءاللہ آئیں گے۔